اولو ترجمہ بات صحیح ہے اور بنایا ہے جعل لنا. اس تو اس کو کیا کہتے ہیں گرزول دے زمن دپارا. اردو میں کیا معنی ہے اس کا؟ بنائے ہمارے لیے. ہاں ہاں پھیرنا ہے پھیرا ہے اس کو. یہ کہاں کی اردو ہے؟ اس کا کیا معنی ہے گرزول دے؟ بنایا ہے بنائے نہیں، وہ تو جان بمان خلق ہے. دونوں معنی بھی آتا ہے جی. اس کا کیا معنی گرزول دے؟ ایک تو جعلنا پیدا کیا ہے اللہ نے توفیق کو. ہاں چلا ہے گاڑی کراچی والے بتاؤ نا. یوں کہا جاتا ہے جی. نہیں جی، یوں کہا جاتا ہے اس کو ہمارے لیے نبی بنایا ہے. یہ بنایا، ایک پیدا کیا ہے، ایک بنایا ہے. ایک چیز کو دوسری حالت میں ڈالنا، دوسری حالت میں ڈالنا تو اس طرح کا ہو. تو دیکھو جعل دو قسم کا ہے، ایک ہے جعل بسیط اور ایک ہے جعل مرکب. یہاں ہم دیکھ رہے ہیں اس کے دو مفعول ہے، ایک توفیق ہے ایک غیر رفیق ہے. کتنے اس کے مفعول؟ دو مفعول. تو یہاں پر جب دو مفعول ہے تو پشت میں کہتے ہیں گرزولے دے زمن دپارا توفیق سے گرزولے دے. ایک حالت سے دوسری حالت میں اس کو ڈالنا. یہ معنی اس کے لیے اردو میں کیا پوچھا سکتا ہے؟ اور اس کو کیا بنایا ہے؟ تو بنایا ہے توفیق کو. کیا بنایا ہے اس کو غیر رفیقی بچی. یہ اچھا ترجمہ ہے جس کو پشتوں میں گرزول کہتے ہیں. اور یہ کون سا جعل ہو گیا؟ جعل مرکب. جعل مرکب وسیع تو مرکب بھی نہیں جانتے. اس کو کہتے ہیں جعل مرکب. یہ جعل مرکب وہ ہے جس کے جو دو مفعول چاہتا ہے. جو دو ایک مسیر ہے اور ایک مسیر الیہ. ایک مسیر ہے توفیق مسیر ہے اور ایک خیر رفیق مسیر الیہ ہے. اس کو جعل مرکب اس لیے کہتے ہیں کہ اعتراض ہوتا ہے اہل سنت میں کریں گا کہ جعل تو ایک مصدر ہے اور مصادر سارے کے سارے جو ہے وہ اوصاف وہ بسائط ہے. کیا ہے؟ تو جعل مصدر ہے اور تم کہتے ہو ایک بسیط ہے اور ایک کیا ہے مرکب ہے. یہ تقسیم الشیء الی نفسہ ہو گئی ہے. کیونکہ مصدر ہوتا ہے بسیط تو مرکب ہو نہیں سکتا. تو مرکب کی طرف اس کا تقسیم غیر کی طرف ہے اور بسیط کی طرف اپنے آپ کی طرف ہے. جعل هذا تقسيم الشيء إلى نفسه فإن المصدر وله بسيط لا يمكن أن يكون مركبا لأنه في نفسه وذاته عبارة عن أمر واحد. المصادر كلها وسائل. تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ مرکب بس ہے؟ تو ادھر ہم پھر جواب دیتے ہیں مصدر کو کیا کرنا، اس کو بسیط ایک مصدر جعل مصدر ہے اور تم کہتے ہو یہ بسیط ہے مرکب ہے. تو بساطت اور ترکیب بے اعتبار ذات مصدر نہیں، بے اعتبار ذات مصدر کا کیا ہے؟ وہ ہے بسیط. کیونکہ مصادر صرف حدث سے عبارت ہوتے ہیں. کس سے؟ حدث سے. فعل دیکھو مرکب ہے، اس میں حدث بھی ہوتا ہے، زمان بھی ہوتا ہے، نسبت الفاعل ہوتا ہے. تو یہ ہو سکتے ہیں نا. مصدر عبارت ہے کس چیز سے؟ صرف حدث سے. جب صرف حدث سے تو یہ مصدر اس کی ذات جو ہے وہ اس میں بساطت ہے. تو اس کو کیا بنانا؟ اس کو مرکب کہنا. یہ تقسیم الشیء الی الغیر ہے اور کیا ہے اس کو بسیط کی طرف تقسیم اپنے آپ کی طرف. تو واپس خود ہے اس کا اپنا ذات ہی بسیط ہے نا. تو ہم جواب دیتے ہیں کہ مصدر کو بسیط اور مرکب کہنا یہ بے اعتبار الاثر ہے. بے اعتبار کیا ہے؟ مفعول بھی یاد رکھنا یہ اثر ہوتا ہے فعل کا. تو جس کا اثر ایک ہو اور وہ تو جعل جو ہے اس کا جب مفعول ایک ہو تو اس کو بسیط کہیں گے. تو یہ بساطت بے اعتبار ذات نہیں
یہ وساطت باعتبار کیا ہے اثر ہے اور یعنی باعتبار المفعول ہے. باعتبار کیا ہے اگر اس کا مفعول ایک ہو ایک مفعول اقتضا کرتا ہو تو اس کو ہم کیا کون سا کہیں گے مصدر بسیط. اور جب کیا کریں گے جب وہ دو مفعول چاہتا ہے دو مفعول تو پھر اس کو کیا کہیں گے مصدر مرکب. تو یہ جان مصدر ہے تو یہ جان مرکب وہ جان ہے جو دو مفعول چاہتے ہیں دو. اور یہاں بالکل ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو مفعول ایک توفیقہ ہے اور ایک کیا ہے. اچھا تو معنی یہ ہوا کہ بنا ہمارے لیے توفیق کو کیا بنا خیر رفیق یعنی توفیق صاف ہے پھر اس کو ہمارے لیے خیر رفیق کر دیں. ٹھیک ہے. اب اس میں بہت بحث مباحث ہے. جب سارے کو ہم سمیٹیں گے اور اس میں بحث کریں گے تو 3 دن 4 دن پہ لگیں گے. مگر یہاں پر دفاع کریں گے اس بات میں جو یہاں نیچے عبداللہ اس دن اس کو چھیڑا ہے. وہ یہ ہے کہ میں پوچھتا ہوں تم سے کہ لنا کس اس کا متعلق کون ہے. لنا کیا ہے ظرف ہے. لنا کیا ہے جار مجرور ہے. اس کے لیے متعلق ضروری ہے. کیا ہے جس کے ساتھ اس کا تعلق ہو. میں تم کو پوچھتا ہوں دے دو مجھے میں تم سے پوچھتا ہوں تھوڑا سا یہ کہ میں یہ جو جعل لنا التوفیق خیر رفیق میں تم یہ کہتا ہوں کہ یہ لنا جو ہے نا یہ کیا ہے یہ ظرف ہے یہ جار مجرور ہے. اور یاد رکھنا اس کے لیے اب ایک متعلق چاہیے. متعلق یہ متعلق ہوا اور اس کے لیے کیا چاہیے یہ ظرف اور جار مجرور یہ متعلق ہوتا ہے اس کے لیے متعلق کی ضرورت ہے. تو متعلق اس کا جو متعلق ہے بفتح اللام وہ جعل ہے یا اس کے بعد آنے والا کیا ہے رفیقن ہے. کیا ہے رفیق یہ ہے. اگر تم کہتے ہو کہ لنا متعلق ہے کس کو جعل کے ساتھ تو اس میں 2 اعتراض ہے. اعتراض نمبر 1 اعتراض نمبر پھر اعتراض نمبر کیا. پہلا اعتراض یہ ہے کہ یہ جال جو ہے یہ فعل ہے واجب تعالیٰ کا. یہ فعل ہے کس کا واجب تعالیٰ کا. اچھا جب فعل ہے اور لام تو تعلیل کے آتا ہے کس کے لیے آتا ہے تعلیل کے لیے آتا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ فعل ہے اس کے جو لام جو آ گیا تو لام کا جو مفعول ہے لام کا کیا ہے وہ علت ہوا ما قبل کے لیے. تعلیل یہ ہے کہ لام جس پہ داخل ہو وہ علت بنے گا کس کے لیے ما قبل. تو بھائی وہ فعل ہے واجب کا اور یہ لام جو ہے یہ تعلیل کے لیے ہے. اور علت جو ہے 4 قسم کو ہوتا ہے کتنا تو یہاں علت غائی ہے علت. اور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کے فعل کے لیے علت غائی اور غرض اس کا ایک معنی ہے. علت غائی غرض اس کا ایک معنی ہے. کیا میں دونوں یعنی الفاظ مترادفہ معنی واحد ہے. ایک باعث ایک جو ہے نا وہ فائدہ منفعت ہے. کیا ہے فائدہ اور منفعت اور مطلق غایت ہے. دیکھو ایک ہے جب یہ لام آتا ہے نا تو کیا ہے سمجھ لو ایک علتی غائی ہے اور کیا ہے اس کو غرض بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اور ایک ہے کیا منفعت یا فائدہ اور یا جو ہے مصلحت. ٹھیک ہے. اور اس کو یہ مطلق غایت بھی کہتے ہیں. غایت کہتے ہیں ما ينتهي به شيء ما تو میں تم سے دیکھو اب اگر وہ چیز جو مدخول لام کا ہوتا ہے نا مدخول لام کا ہوتا ہے اور یہ کیا ہوا دیکھو تو وہ علت غائی اور غرض میں نے کہا یار تعلیل کے لیے ہے نا تعلیل. تو تعلیل کون سی تعلیل ہے علت ہے. علت 4 قسم ہوتے ہیں. کون سے ایک علت فاعلی ہوتا ہے ایک علت مادی ہوتا ہے ایک علت ضروری ہوتا ہے اور ایک علت غائی ہوتا ہے. ایک علت غائی. دیکھو جو تصور میں پہلے ہو اور تحقق میں
بعد ہو. کیا ہو؟ ہاں جو تصور میں پہلے ہو تحقق میں بعد ہو. دیکھو جب کوئی نجار کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں؟ ترکھان جس کو پشتو میں کہتے ہیں, کیا نام ہے اس کا اردو میں؟ بڑا بڑھائی. بڑھائی تو اس کو کہتے ہیں جو کام کرتا ہے لوہے کا, ترکان کہتے ہیں. اچھا ترکان کو چلو, ہمیں اردو بھی کسی کو نہیں آتی صحیح, مجھے پتہ چلا نا, تو میں سر کوئی اس میں اردو دم نہیں ہے اچھے والا, تو بس اردو گزارے والے اردو ہے. جو کراچی والے وہ بھی گزارے والے اردو جانتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کیا ہے اس کو ترکان کہو, کیا کہو, پشتو والا نام دو. پشتو ترکان تو پشتو میں کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں اردو میں بھی ترکان کہتے ہیں. نجار نہیں, عربی کا نجار عربی کا ہے. اردو اتنی گئی گزری زبان ہے کہ اس میں اس کے لیے نام نہیں ہے. اچھا ترکان جو ہے جب وہ کیا بناتا ہے, مثلا کوئی کرسی بناتا ہے, تو کرسی کس لیے بناتا ہے؟ اس لیے کہ اس میں کوئی آدمی بیٹھ جائے. تو یہ بیٹھنا اس غرض سے جب وہ کام کرتا ہے, تو یہ علت فاعلی ہوا. علت فاعلی خود یہ نجار علت فاعلی ہے, ٹھیک ہے. اور ایک ہے وہ جو ہے نا لڑکی تو سوئی, ہاں لکڑی لکڑی ہوتا ہے. یہ لکڑی جس لکڑی سے بنایا جاتا ہے, کرسی بنائی جاتی ہے, وہ کرسی وہ کون سے علت مادی ہو گئی, علت مادی ہو گئی. اور اس کو جو صورت وہ دے رہا ہے اچھی طریقے سے, اس کے جو ٹکڑے بنا رہا ہے بعد میں اس کو آپس میں ملائے گا تو کرسی بنے گی. تو جو صورت دے گا یہ کون سی علت ہو گئی؟ 3 چیزیں ہو گئی. ایک علت غائی, علت کیا ہے اور غرض ہے. میں دکھا ہے غرض ہے, وہ تصور میں پہلے ہوتا ہے. وہ کیا ہے, اس میں بیٹھنا, اس میں کیا بیٹھنا غرض نہ ہو اس پہ, تو کیوں بناتے پھر؟ دماغ تو نہیں اس کا خراب, ویسے لگا ہوا ہے صبح سے شام تک کرسی بناتے ہیں اور پھر جو ادھر ڈال دیتا ہے, ہاں دریا میں ڈال دیتا ہے. اس لیے تو نہیں بناتا, وہ بناتے اس لیے کوئی اس میں کیا پڑے, اس میں آدمی بیٹھ جائے. تو یہ بیٹھنا تصور میں پہلے ہوتا ہے, اور تحققاً وجود خارجی میں کب ہوتا ہے؟ بعد میں, جب بن جائے. بننے سے پہلے اس پہ کوئی بیٹھ سکتا ہے؟ اچھا, اور باعث ہو تو پھر ہم کہتے ہیں والمتقدم على الشيء تصورا المتأخر تحققا. یا اس طرح کہو, اس سے پہلے ایک اور چیز کہو, والباعث على الشيء, والباعث المرتب عليه. کس طرح کو اب بن گیا کیا, والباعث على الشيء المرتب عليه, والباعث على الشيء المرتب عليه. اچھا تو کیا ہوا, الباعث المرتب عليه, المتقدم تصورا. سب کہو پھر المتقدم تصور. اب ہم نے پہچان یہ کیا ہوتا ہے, ہم نے پہچانا کیا ہوتا ہے, سمجھ گئے؟ اچھا, اس میں جو تم نے کہا الباعث علی الشیء, یہ اس کو غرض کہتے ہو, علت غائی کہتے ہیں. اگر باعث تک لفظ کاٹ دو, ما يترتب على الشيء, ما يترتب على الشيء, جو اس میں مرتب ہو, بس باعث نہ کہو, باعث نہ کہو, صرف مرتب ہو, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ غایت, منفعت, فائدہ, کیا ہے غایت, اور کیا. اور اسی شرح تہذیب میں آگے ایک جگہ یہ اس نے اس کی تعریف بھی کی ہے, ٹھیک ہے. دیکھو دیکھیے, علم
علم ایک جگہ میں آئی 66 نمبر صفحہ میں کہتے ہیں آخری صفحات میں سے کون سا؟ ہاں علم طالب جان لے انما يترتب على الفعل انما يترتب الغرض کی لفظ کے نیچے لکھا ہوا ہے دیکھو علم طالب جان لے انما يترتب على الفعل ان كان باعثا للفاعل على صدور ذلك الفعل منه اگر یہ باعث ہو کیا ہو باعث ہو يسمى غرضا وعلة غاية دیکھو علة غاية وغرضا جو باعث ہو آگے چلو وإلا او اگر یہ باعث نہ ہو یہ تربط تو کیا ہے نا یعنی یہ ترتبو ہو مرتب تو ہو مگر باعث نہ ہو مگر کیا نہ ہو باعث نہ ہو وإلا يسمى فائدة ومنفعة وغاية ایک چیز مشبک ہو وہ مصلحة اس کو کیا کہتے ہیں مصلحتاً ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ کے فعل کے اللہ تعالیٰ پہ کوئی چیز باعث ہو سکتی ہے اس پر وہ اللہ تعالیٰ سے وہ کام کروائے وہ اللہ تعالیٰ پہ ایک کام کروائے کوئی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا اس لیے کہا وقالوا افعال اللہ تعالی دیکھ رہے ہو جگہ 66 نمبر صفحہ لا يعلل بالاغراض لا يعلل بالاغراض ہم نے کہا باعث ہوگا اس پہ مرتب بھی ہوگا باعث بھی ہوگا اس لیے کہتے ہیں کہ فعل اللہ تعالیٰ کے افعال جو ہیں معلل بالاغراض نہیں ہو سکتے وہ ان اشتمالات علی غایات جو باعث نہ ہو صرف مرتب ہو اور جو چیز اللہ تعالیٰ کے فعل پہ مرتب ہوتا ہے وہ بہت ساری ہوتی ہے دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ جو اس کو کیا کہتے ہیں ناک یہ ناک یہاں کیوں رکھیے ناک دیکھو اس جگہ پہ رکھنا اس کے لیے بہت بدن میں سارے جسم میں کوئی اور جگہ بھی ہو سکتی ہے یہاں پر کیوں رکھا دیکھو ایسی منہ کے اوپر رکھا تب کوئی چیز تم کھاؤ تو یہاں پر تو قوت شم ہے نا تو جیسی بھی تم منہ میں نوالا یا کوئی چیز دیتے ہو تو اوپر سے وہ چیکنگ کرتا ہے کہ کوئی خراب تو نہیں ہوئی یہاں اس لیے رکھا یہاں اور چہرہ کتنا خوبصورت سے ہو رہا ہے یہاں پر اگر یہ ناک نہ ہو اور یہ کوئی کہ ادھر کس میں ہو بغل میں ہو تو ہر ایک نوالے کی چیکنگ کے لیے تم اس نوالے کو کہاں لے جاتے تھے اور یہاں پہ قمیص میں ایک سوراخ بھی بنا دیتے عوام پہ اگر اس میں کوئی صفائی بھی نہ ہو تو ساری قمیص بھی گیلی ہوگی ٹھیک ہے مشکل ہوگا یہاں پر ایسی جگہ ایسی حساس جگہ میں کہ بالکل اور اس کے جو دو سوراخ ہے وہ بالکل منہ کے اوپر ہے تاکہ اس میں کوئی کیا نہ ہو ہاں جو آسانی سے جو ہے وہ کسی چیز کو چیکنگ اور پھر جو ہے چہرے سے کتنا خوبصورت ہے یہ تو درکنار اگر یہ نہ ہو پورا کیا ناک نہ ہو اگر یہ تھوڑی سی کیا ہوتی ہے ٹیڑھی ہو یا تھوڑی سی کیا ہو اس میں کوئی نیچے ہو اتنی لمبی نہ ہو یا اتنی لمبی ہوتی جیسے کسی بعض لوگوں کی ہوتی ہے جیسے عبدالغفار خان کی تھی ٹھیک ہے تو کیسے لگتے ہیں اور ہم اس کو منجا کہتے ہیں پشتوں میں اس کا کیا ہو تھوڑا سی چپلت ہو منجا اور چپلت میں بھی فرق ہے منجا اور چپلت جو تھوڑی سی اس کا جو سر ہے نا وہ نیچے گیا ہو تو اس کو چپلت کہتے ہیں اور منجا جو اوپر سے جو ہے تھوڑا سا کٹی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں کتنا برا لگتا ہے کسی نے اس کا سر کاٹا ہو اور کسی نے اس کو مارا ہو تھوڑی سی نیچے گئی ہو تو کیا کہتے ہیں اس کو پھر کیسے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے کس طرح یہ بنائی کیسے جو یہ بنائی اور سندر بابا جی فرماتے تھے کسی کتاب میں دیکھا تھا کہ ایک آنکھوں کے نیچے بنائی ہے یہ قبر کا شکل ہے کیا ہے کہ قبر تمہیں نہ بھولے ایک اور فائدہ کتنے فائدے ہیں اچھا ایک اور فائدہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھو
اگر اس طرح یہاں پر اللہ نے کیوں رکھا کہ جو اینک ہے نا اینک یہ کہاں ہوتے تھے اور یہ کان یہاں پر کیوں اللہ نے رکھ دیے ہے؟ تو یہ اینک جو ہے وہ کس طرح ہم یہاں لگاتے تھے اگر پیچھے سے کیا نہ ہو کان نہ ہو اور یہاں کیا نہ ہوتی اینک نہ ہوتی اس کے لیے داغوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک آؤ اس کو پیچھے سے باندھ دو تھوڑا سا خدا کے لیے بہت مشکلات ہوتے بس بغیر کسی تکلیف کے ادھر ڈال دیا اور اس پہ رکھ دیا اور گرتی بھی نہیں پھر بہت اچھی طریقے سے اس میں کتنے فائدے ہیں اللہ اتنے فائدے بنا اللہ نے جس چیز کو یہ آنکھ کیوں ادھر نیچے رکھی ہے دیکھو یہ ایسی جگہ رکھی ہے کہ دور سے جو ہاں جو چیز نیچے ہو وہ بھی تمہیں نظر آئے اگر یہ کدھر ہوتی یہ جو جہاں پر جو ہے ناف ہے ادھر ہوتی تو کیا حال ہوتا اس کے لیے پھر سوراخ بنانے پڑتے اس طرح ہر عضو میں جو فوائد ہیں نا ایسی کتابیں بھی پڑھ لو ما فائدت ما وجه وضع هذه الأعضاء في هذه المقامات التي وضعها الله فيها ما الأسرار في ذلك ما هي الأسرار في ذلك اس میں کیا راز ہوتے ہیں پھر رازوں کو بھی جاننا ٹھیک ہے تو یہ بات ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں فوائد کی ہاں فوائد تو منفعات بہت سارے منفعات اس منفعات کسی فعل کے منفعات کو اگر آپ سمجھ اس کو آپ بیان کریں گے نا کہ اللہ تعالیٰ کی جو فعل فرماتا ہے کس چیز کو کسی جگہ بناتا ہے اس میں بہت سارے فوائد ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے یہ کہا تو آپ پہ لے جاؤ میں نے کیا کہا ختم ہے نا چلو بالکل